اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ نے ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اگر ہم نجومی کے پاس جاتے ہیں تو کیا یہ بھی شرک ہوگا؟ اگر ہم نجومی کے پاس حالات دریافت کرنے جاتے ہیں تو دراصل میں ہم اسے اللہ کا شریک بنا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ہی واحد ذات ہے جو مستقبل میں ہونے والے معاملات کو جانتی ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے نے پچھلے 24 سالوں سے زکوٰۃ نہیں دی۔ اگر اب زکوٰۃ دینا شروع کریں تو کیا پچھلی زکوٰۃ بھی ادا کرنا ضروری ہے؟ اگر وہ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو اس دفعہ کی زکوٰۃ اس وقت کے حساب سے دیں گے، اور جو پچھلی زکوٰۃ جو کہ رہ گئی تھی وہ پچھلے وقت کے حساب سے ادا کریں گے۔ اگر وہ اس حالت میں ہے کہ صرف اسی سال کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ بچے کے عقیقے کے سنت وقت کون سا ہے اور عقیقہ میں کون سا جانور دیا جا سکتا ہے؟ عقیقہ کرنے کا سنت وقت جو احادیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ عقیقہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن کرنا چاہیے۔ لڑکے کے عقیقہ کے لیے 2 بکروں، 2 بھیڑوں یا 2 دمبوں کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا بھیڑ یا دمبے کا عقیقہ دیا جائے گا۔ میری نوکری کو 3 سال ہو گئے مگر میں پرمنٹ نہیں ہو رہا، مہربانی فرما کے کوئی وظیفہ تجویز کریں کہ میری پریشانی حل ہو جائے۔ آپ صبح شام 100 دفعہ یہ وظیفہ کیا کریں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کے معاملات درست ہو جائیں گے۔ استغفار کے فوائد میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی آدمی چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو کیا ایسی صورت میں ہم اسے سزا دے سکتے ہیں؟ اسلام میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، مگر کسی بھی قسم کی سزا کا اختیار ہمیں نہیں اور نہ ہی کوئی گرو اس کی سزا دے سکتا ہے۔ چور کو سزا دینے کا درست طریقہ یہ ہے کہ اس کو عدالتی کارروائی کے ذریعے سزا دلوائی جائے اور ریاستی عدالت کو ہی یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ مجرم کو سزا دے۔ میرے کان میں زخم ہے جن میں سے تقریباً ہر وقت خون رستا رہتا ہے، کیا ایسی صورت میں نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، زخموں کے ساتھ نماز ادا کی جا سکتی ہے، اس میں حرج والی کوئی بات نہیں۔ میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو کیا اس کے گھر والوں کی مرضی ضروری ہے؟ لڑکی کے نکاح کے لیے اس کے ولی کی اجازت نہایت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ولی کی اجازت اور 2 عادل گواہوں کے بغیر نکاح کرنا درست نہیں ہے، لہٰذا کوئی بھی ایسا فعل نہیں کرنا چاہیے جو قرآن و سنت کے منافی ہو۔ کیا 30ویں اور 40ویں کی اسلام میں اجازت ہے؟ اسلام مکمل دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین میں نیکی کے ہر عمل کو بیان کر دیا۔ اگر یہ طریقہ درست ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا حکم دیتے یا صحابہ اس فعل کو کرتے، لہٰذا ہر اس کام سے بچنا چاہیے جس کا حکم قرآن و سنت میں نہ ہو۔ یہ نہ ہو ہم انجانے میں ثواب کے بجائے گناہ کما رہے ہوں۔ اہل سنت اور اہل حدیث میں کیا فرق ہے؟ بنیادی طور پر اہل سنت اور اہل حدیث ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔
سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل، جبکہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل اور عمل کا نام ہے، اس لیے صحیح اہل سنت ہی صحیح اہل حدیث ہوتا ہے۔ کیا غیر مسلموں سے دوستی کرنا جائز ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ کاروبار کرنا اس نیت سے تعلق بنانا کہ انہیں دین اسلام کی طرف رغبت دلائی جائے جائز ہے، ویسے ان سے دلی دوستی کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں۔ میں نے کسی سے قرض لیا، جب میں اس کے پیسے لوٹانے گیا تو پتہ چلا کہ وہ آدمی اب یہاں نہیں رہتا، ایسی صورت میں کیا یہ رقم مسجد میں دے دی جائے؟ آپ کو چاہیے کہ جس کو رقم ادا کرنی ہو اسے ہی ادا کریں، آپ بار بار اس کا پتہ کریں اور کوشش کریں کہ اس کی رقم اس تک پہنچ جائے۔ کیا ہم اپنے بالوں کو رنگ سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ اپنے بالوں کو رنگ سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ رنگ براؤن یا کوئی اور ہو، مگر کالا رنگ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ غلام احمد قادیانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھیں کہ غلام احمد قادیانی مجدد تھا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ کیا عورت کو قبرستان میں جانے کی اجازت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے قبرستان جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ہاں، کبھی کبھار جانے میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ خطبہ میں فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینے تک رہا، میں نے اس ایک حدیث کے سوا ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی اور حدیث نہیں سنی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھجور کا ایک گابھا لایا گیا۔ اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں ایک درخت ایسا ہے، اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے ارادہ کیا کہ عرض کروں کہ وہ درخت کھجور کا ہے، مگر چونکہ میں سب میں چھوٹا تھا اس لیے خاموش رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ وہ کھجور ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے، ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو، اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔